فرمایا سونے انعام تے میں باقی نبیاں تے بھی کرانگا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام لواں گا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام لے کے ساتھ مارا گا، یا زکریا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام لے کے ساتھ مارا گا، یا یحییٰ۔ حضرت ادریس علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام دا ذکر کران گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام دا ذکر کران گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام دا ذکر کران گا۔ باقی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی محبت اور عقیدت نال درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، ایک زندگی دی طلب ہے اور ایک زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ دی آخری آیت مبارکہ دے اندر اس زندگی دی طلب نو بھی بیان فرمایا اور زندگی دے مقصد نو بھی بیان فرمایا، اور اس کارخانہ کائنات دے اندر اللہ کریم نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، چاہے چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد واسطے ہے۔ اللہ پاک نے اہدنا الصراط المستقیم دے اندر زندگی دی طلب نو بیان فرمایا کہ تواڈی زندگی دی طلب بس اللہ کو لو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دل دے اخلاص نال اگر اللہ دے کولو بار بار کیتی جائے، زمین و آسمان دا بادشاہ ایمان والے دی دعا نو رد نہیں کردا۔ اس واسطے عبادت دا مغز ہے دعا، مومن دا ہتھیار ہے دعا، اور اللہ دی تقدیر بدل دیندی ہے دعا۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تقدیر بدلتی نہیں، اللہ دعاؤں کے اثر سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس دے نال اللہ پاک کائنات دی تقدیر بدل دیندا ہے، اور اسی نماز دا اہتمام نہیں کردے، دعا دا اہتمام کس طرح کریے؟ اور بہت سارے لوگ اگر نماز پڑھ دے نے تے دعا ہی نہیں منگ دے،
جس طرح نماز عاجزی دا نام ہے، اسی طرح دعا اللہ دے سامنے اس تو بڑی عاجزی دا نام ہے۔ عاجز بن کے منگنا، فقیر بن کے منگنا، سوالی بن کے منگنا، اور پھر اللہ کو لو منگنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے پوتے نے بیت اللہ گئے حج واسطے، طواف کر رہے سن تے ہشام بن عبد الملک اس وقت بادشاہ سی، مطاف دے اندر ملاقات ہو گئی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے پوتے سن، ایک مقام سی، وقت دے محدث سن، تے بادشاہ نے کہا کہ اللہ نے آپ نو بڑا مقام دیتا ہے دین دی نسبت نال، میرے لائق کو خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا اللہ دے گھر دے اندر طواف کر دیاں، پھر اللہ دے گھر دے چکر لاندیاں، تینوں اگر میں کو خدمت دساں اے میرے واسطے شرم دی گل ہے، او میں اپنے اللہ نو عرض کراں گا۔ او اس تلاش وچ رہیا کہ جدوں باہر نکلن گے پھر پوچھ لواں گا۔ جدو طواف مکمل ہویا، حاجیاں دو نفل مقام ابراہیم تے پڑھ لے، مطاف وچوں نکلے، بادشاہ پھر سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا جی میری منت ہے، میرے کو کچھ مانگ لو۔ آپ نے فرمایا تیرے کو کی دنیا منگا یا آخرت؟ انہوں نے کہا آخرت دی تے شاید میرے کو لے کوئی نہ، دنیا ہی مانگ لو۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا دنیا تے میں کدی اللہ کو نہیں منگی، تیرے کو کی منگا؟ بہرحال عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ دعا دے اندر اخلاص ہوئے، اللہ دی رضا دی نیت کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں امت واسطے منگیاں، اللہ نے قبول فرمائیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی والدہ واسطے حضور نے دعا منگی، اللہ نے ہدایت دے دیتی۔ اور اس آیت دے اندر بھی اہدنا الصراط المستقیم اللہ کل وصل دعا ہے۔ مومن دے ہر عمل دی ابتدا بھی دعا اور انتہا بھی دعا۔ بہت سارے لوگ بڑی خشکی کر دینے، خشک پارٹی، نماز بڑی بے توجہ بے دھیانی نال پڑھنا، اللہ دے سامنے آکڑ کے کھلونا، پھر نہ نفل پڑھنا نہ دعا منگنا۔ میں کافی دفعہ سنیا بے جڑے اہل حدیث بھائی نے نا، اے اللہ تو ماں سوا کسے کو نہیں منگ دے۔ بڑی اچھی بات ہے، اسی اللہ نے وعدہ کیتا ہے ایاک نعبد، بولو و ایاک نستعین، اللہ منگنا بھی تیرے کو، عبادت بھی تیری، مدد بھی تیری۔ لیکن میں کافی دفعہ دیکھے بھئی اللہ دے علاوہ کسے کو نہیں منگ دے تو اللہ کو بھی نہیں منگ دے۔ اس واسطے دعا ضروری ہے، دعا دی ایک اہمیت ہے، اس اہمیت نو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کو منگنا ہے جیڑا سخیاں دا سخی بادشاہ ہے، ایک مومن ایمان والا با وضو، کپڑے پاک، جگہ پاک، جسم پاک، اور اللہ دا پھر گھر پاک، اور پھر ہاتھ بن کے اللہ کو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مینوں سدھے رستے تے ثابت قدم رکھنا۔ سوال پیدا ہویا
وہ رستہ کنہ دا؟ وہ کون لوگ نے جنہ دا رستہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم والے ہی اللہ کولو انعام پا بھی گئے اور قیامت والے دن انعام پان گے۔ انہاں نو کہندے نے انعام یافتہ لوگ۔ اصل انہاں دو ایتاں دے اندر اللہ نے ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا، اور کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے پاک پروردگار مینو انہاں لوگاں دا رستہ دکھانا جنہ تے تیرا انعام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا انعام یافتہ لوگ کون سن؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ لوگاں دا پہلا طبقہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات دا طبقہ جنہاں نے اللہ کولو انعام پایا۔ اور کس طرح پایا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ دے نبیاں نے اللہ کولو انعام کیویں پایا؟ اللہ فرماندے نے سونیا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، 1,24,000 پیغمبر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات تشریف لے آئے، سب دا بول ایک ہی سی، او ایک بول کی سی انہو لا الہ الا انا، کہ اللہ دے سوا مشکل کشا، مل کے نہیں بول دے، اللہ دے سوا حاجت روا، اللہ دے سوا کار ساز، اللہ دے ماں سوا دستگیر، اللہ دے ماں سوا لجپال، اللہ دے ماں سوا فریاداں سنن والا، اللہ دے ماں سوا مشکلاں حل کرن والا، اللہ دے ماں سوا روندیاں دے ہنجو پونجن والا، اللہ دے ماں سوا مجبوراں دیاں سنن والا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کہندے نے بندے دس مجبور دی کون سن دیں، معذور دی کون سن دیں، گنگیاں دی کون سن دیں، انیاں دی کون سن دیں، لولیاں دی کون سن دیں، لنگڑیاں دی کون سن دیں۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے صراط الذین انعمت علیہم، میں انعام دیاں بارشاں اپنے نبیاں تے کر دیتیاں، تے ساریاں رحمت تے برکتاں دیاں بارشاں آمنہ دے لال، مدینے دے تاجدار، یتیمہ دے غمخار، سارے جہان دے سردار، ساری کائنات دے پیار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے فرما دیتیاں۔ اللہ پاک نے او انعام جیڑے پہلے نبیوں نو نہیں دیتے، اللہ نے ساری دنیا دے انعام سمیٹ کے اپنے محبوب نو دے دیتے، اور جدو کافرہ نے حضور نو تانے دیتے، اللہ نے فرمایا سونیا گھبرانے انا آتیناک الکوثر، میں ساری دنیا دیاں خیران تیری جھولی چ پا چھڑیاں نے، ساری دنیا دیاں خیران آپ دی جھولی چ میں پا دیتی ہیں،
اللہ پاک نے قرآن پاک انبیاء دے بول نقل کیتے انہاں دے وجود دا ذکر نہیں کیتا. حضور نال اللہ نو اتنا پیار اور اتنا اللہ دا انعام کہ اللہ نے محبوب دیاں زلفاں دی قسم کھا دی. لعمرو کا حضور دی زندگی دی قسم کھا دی، حضور دی جوانی دی قسم کھا دی، آقا علیہ السلام دے قدمہ دی قسم کھا دی. لا اقسم بہذل بلد. اور کیا کمال ہے، اللہ رب العزت نے حضور دے چہرے دا ذکر فرمایا. فرمایا سونے انعام تے میں باقی نبیاں تے بھی کرانگا. حضرت آدم علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام لواں گا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. حضرت زکریا علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام لے کے ساتھ مارا گا یا زکریا. حضرت یحییٰ علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام لے کے ساتھ مارا گا یا یحییٰ. حضرت ادریس علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام دا ذکر کراں گا. حضرت یوسف علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام دا ذکر کراں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام دی باری آئے گی، صرف نام دا ذکر کراں گا. باقی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات دے صرف نام دا ذکر کراں گا. سونے جدو آپ دی باری آئے گی، میں نام نہیں لواں گا، میں یا محمد نہیں کماں گا، میں یا احمد نہیں کماں گا، میں یا حامد نہیں کماں گا، میں یا محمود نہیں کماں گا. میرے اللہ تو کی کمیں گا؟ اللہ فرماندے نے سونے آپ دے چہرے دی باری آئے گی، میں والضحیٰ کماں گا. ماشاءاللہ مل کے کہو. آپ دیاں زلفاں دی باری آئے گی، میں واللیل اذا سجا کماں گا. آپ دے سینے دی باری آئے گی، میں علم نشرح لک صدرک کماں گا. آپ دی کملی دی باری آئے گی، میں یا ایھا المزمل کماں گا. آپ دے کمبل دی باری آئے گی، میں یا ایھا المدثر کماں گا. آپ دی دستار دی باری آئے گی، میں یاسین کماں گا. آپ دی گفتار دی باری آئے گی، میں حامیم کماں گا. سونیاں آپ دے صراط مستقیم دی باری آئے گی، میں عرشہ تو سورہ یاسین اتار کے کماں گا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے ہے اللہ دا انعام. اللہ جس نو صراط مستقیم دے دے وے اس تے اللہ نے انعام کر دیتا. اور اللہ اس تے پکیاں رہن دی بھی توفیق دے وے. ایک حسین خطیب دی تقریر ہے، حسین. اور انشاءاللہ اس دنیا دے اینڈ تے اللہ پاک انہاں نو 40 سال حکومت نصیب فرمائے گا. وہ وقت دے حضور دے امتی بھی ہونگے اور حکمران بھی ہونگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے تقریر کر رہے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم. اے میری قوم والے ہو، اج میں تانوں صراط مستقیم دسنا چاہنا. میرا رب بھی اللہ، تہاڈا رب بھی. تسی بولے نہ کرو. ویسے واقعی ٹھنڈ ہے لیکن حالی شروع ہوئی ہے. شروع ٹھنڈ ہی تو اے حال ہے، پھر اگے جا کے کی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ خیر کرے. کوئی نہیں، اے دنیا دے حوادثات، حالات، پریشانیاں اللہ دے نام دی برکت نال دور ہوندیاں نے. کتنی لذت وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. ان اللہ ربی و ربکم، میرا مشکل کشا بھی اللہ، تہاڈا مشکل کشا بھی.
میرا حاجت روا بھی اللہ تہاڈا حاجت روا بھی، میرا کار ساز بھی اللہ تہاڈا کار ساز بھی، میرا دستگیر بھی اللہ تہاڈا دستگیر بھی، میرا لجپال بھی اللہ تہاڈا لجپال بھی، فعبدوہ اسے دی ہی عبادت کریا کرو، ہاذا صراط مستقیم۔ ماشاءاللہ مل کے ذرا اس صراط مستقیم وستے میرے آقا نے مارا کھائیاں، میرے آقا نے اپنے مبارک دندان شہید کرائے، میرے آقا نے اپنی مبارک کمر تے گندے اٹھ دیاں اوجڑیاں گوارا کی دیاں، میرے آقا نے صراط مستقیم وستے طائف دے بازاراں دے اندر پتھراں دی بارش دے اندر اللہ دا قرآن سنایا، تے میرے اللہ نے فرمایا سونیا مینوں اپنی ذات دی قسم ہے، تو جتے چلیں گا میں اس زمین دی ہمیں قسمہ کھاواں گا۔ کون جاندے سی مکے نو حضور ہے مکرمہ بن گیا، کون جاندے سی مدینے نو حضور گئے منورہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کہندے سی کون جاندے سی ابو بکر نو حضور آئے صدیق اکبر بن گئے، کون جاندا سی عمر نو حضور تشریف لے آئے فاروق اعظم بن گئے، کون جاندا سی عثمان نو حضور تشریف لے آئے حیا و وفا دے بادشاہ بن گئے، کون جاندا سی علی نو حضور تشریف لے آئے شیر خدا بن گئے، ابو ہریرہ آئے حافظ الحدیث بن گئے، عبداللہ ابن عباس ہے شیخ التفسیر بن گئے، اور حبشے دا کالا بلال آیا جوتیاں سمیت جنت دا وارث بن گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ مل کے گو۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ اونچی درا او خود قسم اٹھائی اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ نبیاں دے رستے تے چلانا، آمین کہو۔ یا اللہ صدیقین دے رستے تے چلانا، یا اللہ شہداء دے رستے تے چلانا، یا اللہ اللہ دے ولیاں دے رستے تے چلانا۔ اللہ فرما دے نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء والا طبقہ اللہ کولو انعام پا گیا، پہلا نمبر۔ دوسرا طبقہ والصدیقین، نبی سارے صدیق سن۔ اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی سن، صدیق شاکر لِأَنْعُمِهِ
اجتباؤ وہداؤ الی صراط مستقیم۔ صدیق وچ صفتاں کیڑیاں ہونیاں چاہیدیاں نے؟ صابر سن، شاکر سن، ذاکر سن، نمازی سن، نیک سن، مواحد سن، حنیف سن۔ اللہ فرماندے نے ابراہیم نے وفا وچ حد کر دیتی، میں اللہ نے جزا وچ حد کر دیتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے فرمایا یوسف ایھا الصدیق۔ یہ کون کہہ رہے؟ او جڑے تعبیر نہیں سی پوچھنا ہے، انہاں چہرے تو پہچان لیا کہ اللہ دا سچا بندہ ہے۔ نبی دا چہرہ دسدا ہے کہ اللہ دے نبی نے زندگی چ کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ اسی حضور دے امتی ہو کے ماشاءاللہ تھوک دے حساب نال، تھوک دے حساب نال بول دے۔ صدیق دا معنی یہ ہے جڑا سچا ہوئے، جنہاں نو اللہ صدیق کے اسی انہاں نو بھی مندے ہاں، جنہاں نو تیرے میرے پیارے حبیب نے صدیق کے اسی انہوں بھی مندے ہاں۔ اللہ نے محبوب فرمایا، توجہ کر کدو فرمایا، جدو اللہ نے معراج والا سفر کروایا، اے سفر تے 2 سال وچ بھی مکدا نہیں سی، اے تے ایک پل تے گھڑیاں دے اندر مک گیا۔ دنیا دا نظام بولو رک گیا۔ اللہ دے محبوب نے جنت نو ہی ویکھیا، جہنم نو بھی ویکھیا۔ میں اور گل کرنا، ابو بکر دا جنت وچ محل بھی ویکھیا، حضرت عمر دا جنت وچ محل بھی ویکھیا، حضرت عثمان تے علی دا محل بھی ویکھیا، صحابہ دے محل میرے حضور نے دیکھے جنت دے اندر۔ میرے ویر توجہ کر، میں عرض کرنا چاہنا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے 7 آسماناں دی سیر کیتی ہے، سدرۃ المنتہا تھلے رہ گیا، لوح و قلم تھلے رہ گئے، عرش و کرسی تھلے رہ گئے، آمنہ دلال نالین مبارک سمیت عرشہ تو بھی اتے چلے گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اہل عرب جدو لڑائی ہو جاتی ہے صلح کردے سی، وہ 2 قوس ملاندے سن آپس اندر نے کنارے، اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب، اللہ دے قریب۔ واپس آئے، آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ نے کرم تے کر دیتا، اے اللہ پاک نے مسجد حرام، مسجد اقصی، آسمانہ دی سیر، جنت دی سیر، جہنم دی سیر، دیدار الہی، ساریاں گلاں ہو گئی ہاں، پر اس گل نو منے گا کون؟ برادری دا پتہ سی نا، برادری دا پتہ سی نا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل ابو جہل انکار کرے گا، ابو لہب انکار کرے گا، اللہ عتبہ انکار کرے گا، عتیبہ انکار کرے گا، شیبہ انکار کرے گا۔ جبرائیل امین عرض کر دینے سونے ساری دنیا انکار کرے، تیرا یار صدیق اقرار کرے گا۔ تے گال بنی بھی انجے، جدو کسی مخالف دے ہاتھ بات آ جائے نا، او پھر بات نہیں، او پھر بتنگڑ بناندہ ہے، او پھر رائی نہیں، او پھر نہیں، او کھاب نہیں، او کی بناندہ ہے کان آدھے نا فلانے بندے کھاب دا کی بناندہ، سارے ٹور پہ سارے سردار ہوئے۔ یہ عقل وچ آن والی گل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لا گئے تے کہنے لگے بڑے سمجھدار تاجر ہو، تے جنہ دے نال رہندے ہو نہ تو بڑا سمجھ والا ہوں،
تے ذرا اپنی عقل نال سوچو اننے ٹائم دے اندر بھلا کوئی پہلے آسمان تے جاوے پھر دوجے تے جاوے پھر تیجے تے جاوے پھر چوتھے تے جاوے پھر پنجویں تے جاوے پھر چھویں تے جاوے پھر ستویں تے جاوے پھر سدرۃ المنتہا تے جاوے پھر لوح و قلم تھلے چھوڑ جاوے عرش نوں وی کراس کر جاوے انج بلا ہو سکدا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے عقل وچ تے گل آندی نہیں، عقل اس گل نو تسلیم معراج سی راز محبتاں دا گل تے محبت دی ہے نا۔ اسی اللہ نال محبت کیتی نہیں، سانو پتہ کی ہوئے اسی محبت ہی چبلا چبلا نال کر لئیے۔ اسی اللہ نال محبت کر دے نا سانو منزل دا پتہ ہوندا، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ ہاں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ سوچتے صحیح، سارے کہنے لگے سوچو ذرا، فرمایا سوچے عقل وچ گل آندی نہیں، دشمنا سمجھیا تیر نشانے تے لگ چکا ہے اونا گیا۔ اے جڑی ساری سٹوری ہے تیرا محبوب تیرا یار کہندا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے توقف نہیں کیتا، سوچیا نہیں، ایک منٹ دور دی گل ہے، آدھا منٹ بھی نہیں لایا، فرمایا اللہ دی قسم ہے اگر میرا یار کہندا ہے سچ کہندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس مقام دے فرمایا صدیق تو صدیق اکبر ہے، اللہ پاک نے تیرا لقب صدیق اکبر رکھ دیتا ہے۔ میرے ویر ذرا سوچے تے صحیح نا، والصدیقین، سچ بولن دی عادت پاؤ، نبی نہیں بن سکتا، سچا بن سکتا ہے، صحابی بھی نہیں ان کو بن سکتا، چونکہ نبی نہیں بن سکتا تو صحابی بھی نہیں بن سکتا، سچا بن سکتا ہے۔ جیڑا بندہ نیت کر لوے بھائی میں آج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا، وہ سچا بن سکتا ہے۔ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خطبہ پڑھنے جمعے دے عربی بس سچ نیکی ہے، نیکی جنت چ لے جاندی، جھوٹ گناہ ہے تے گناہ کدے لے جاندے جہنم میں لے جاندے ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ آیا مومن ہونا کلمہ پڑھنا، لیکن میریاں چار گلاں تسی مینوں منع نہیں کرنی ہے۔ آپ فرمایا کردہ کہیں ہیں؟ ہو سکا ہے کہ میں پینا شراب، دعا میں بولنا جھوٹ، تیسرا میں کرنا چوری، چوتھا میں کرنا زنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کملہ ہو گئے ہیں، کلمہ جدو پڑھ لیے پھر یہ چیزیں چھڑنی ہیں پہ انہوں نے کہا نہیں میں نے اجازت دے ہو۔ آپ فرمایا جھوٹ چھڑ دے تو میں دعا کرنا، دعا منگنا اللہ تیرے کلو دوجیاں بھی او سکا اللہ اے گل رہی پکی، جھوٹ دیتا چھڑ، باقی تین شہیں نہیں چھڑنی ہے۔ اللہ دی قدرت ہے نا، اتنے تو اسلام دی حد نہیں لگ دی، اگر حد لگ دی ہوندی نا میرا خیال ہے گناہ مک جاندے، جرم مک جاندے۔ جنی پولیس زیادہ انہیں جرم زیادہ، جنی فوج زیادہ انہیں گناہ زیادہ۔ کیوں؟ خوف خدا دل اس نہیں۔ اسلام دی حدود نو وحشیانہ اور ظالمانہ سزاواں کہندے نے۔ ایک چور دا ہاتھ کٹیا جاندہ نا، میرا خیال ہے ایڈے تکڑے نہیں انشاءاللہ چوری موک جانی سی۔ وہ چلیا چوری کرن، وہ دل خیال آیا اگر اللہ دے محبوب پوچھیا چوری تے نہیں کیتی تے میں تے کیتی ہے، تے جے میں کما کیتی تے ہاتھ گیا، تے جے کما نہیں کیتی تے ہے کیتی تے بن گیا، وہ چھاڑ پراں چوری گئی۔ اے شراب دا پیتا پیالہ لبا نو لایا،
پیتا نہیں. سوچن لگ گیا اگر حضور پوچھے میں پیتی تے جے میں ہے پیتی میں کہاں نہیں پیتی تے بن گیا جھوٹ. تے جے میں گھٹ بار کے کہاں جی میں تو پیتی ہے سچ تے بن جائے گا پر 80 کوڑے میری کانڈ تے لگن گے. شراب دی چھٹی جے دے نال سی یاری زنا دے فل موڈ. سوچن لگا اگر اللہ دے نبی پوچھ لا بے زنات نہیں کیتا جے میں کیتا تے میں کما نہیں کیتا تے بن گیا تے جے میں مان لواں تے 100 کوڑے میرے مقدر چین. یہ سارے گناہ چھڑ کے شامی آیا ہو سکا واہ سونیا تیرے تے قربان ونیا جھوٹ کی چھڑایا جے سارے گناہ چھڑا دیتے. اے جھوٹ تو کی چھڑایا سب کچھ چھڑا دیتا. بس صدیقین کچے یار بڑے ہوندن کوئی نہیں دھوکے بعد یار بھی او بولو بڑے ہوندن غدار یار بھی لٹن والے یار بھی کھاون والے یار بھی توڑن والے یار بھی تے توڑ جوڑن والے یار کوئی کوئی ہوندے نے. قربان جاواں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی یاری تو اکو گل کرنا انشاءاللہ آئندہ موقع دے اندر 2 جمعے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تے پڑھاواں گا. اے گل تے میں صدیق دی نسبت نال کرنا چاہنا. صدیق تو کنا سچا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق تیرے سچ دی وجہ تو اللہ نے ہجرت دے اندر تیری میری یاری پسند کر لئی ہے. حالانکہ حضور کنے صحابہ سن سارے نو کہہ سکتے سن کسے نو علی المرتضی نو کہہ سکتے سن کہ علی تو میرے نال جانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دورے دماد سن انہوں نے کہہ سکتے سن. حضور نے فرمایا صدیق ہجرت علی رات تیرا میرا پینڈا اور سفر اللہ نو انج پسند آیا ہے اللہ کیا صدیق ہی جائے گا. لیکن مسئلہ ہے ادو حکم ملے گا تو پھر آپاں جاواں گے. صحابہ چلے گئے مستورات مہاجرات مہاجرین چلے گئے. او حکم کدو ملیا 120 دن بعد 100 حضور گئے. گل صدیق دی کر رہے ہیں ذرا توجہ. حضور گئے دنے گئے یا راتی گئے بلکہ ادھی راتی گئے. دروازے دا کنڈا علی کھٹکایا نہیں صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیتا. حضور فرمایا حالت میں بوئے ہی نہیں کھڑکایا تو انہوں کی میں پتا چلیا. عرض کیتے سونے تسی ادو فرمایا سی جدو حکم آوے گا اپا چلیں گے. میں سوچتا رہا پتہ نہیں حکم دن نو آئے گا یا رات نو آئے گا. 120 دن راتاں ہو گئیاں. اللہ پیدا کرنے والے دی قسم ہے میں ستا نہیں. 120 راتاں اتنے کسے یار نو کسے واسطے گھنٹہ جاگنا پہ جائے ان مصیبت پہ جاندی ہے میں کیڑی مصیبت دے متھے لگ گیا. 120 راتاں 120 عرض کی تھی حضور میں تے 120 راتاں ستا ہی نہیں. والذی جاوا بالصدیق نہیں صدیق دے نام تے سبحان اللہ کہو. وصدق به اولئک هم المتقون. دوسرا طبقہ انعام یافتہ صدیقین دا. تیسرا طبقہ انعام یافتہ والشہداء. اے اسلام دی تاریخ شہیدان البری ہے. اسلام دے صفحے تے شہادت دا خون ہے اور کربلا دی سرزمین تے معصومہ دا خون ہے. لیکن میرے ویر میں کس کس شہید دی گل کراں
جدی گل اللہ نے مختصر کیتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہندے نے شہید نو مردہ مت کہنا، مردہ اللہ ہاتھ کٹے ہوئے نے، اللہ اکھاں نکلی ہویاں نے، اللہ بازو کٹے ہوئے نے، اللہ سینہ تیراں تے گولیاں نال چلنی ہے، اللہ پیر کٹے ہوئے نے، خاک و خون دے اندر تڑپ رہے آئے، دم بھی کوئی نہیں، خم بھی کوئی نہیں، روح بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرما دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گل کرنا تے دور دی گل خیال بھی نہ کری، تیرے حاشیہ خیال وچ بھی نہ آوے کہ شہید مر گئے او زندہ ہے، او مسئلہ دسا، مسئلہ یہ ہے بے شہید زندہ ہے۔ یہ تیسرے طبقے دے انعام یافتہ لوگ، یہ تیسرے درجے والے جدو زندہ نے تے پہلے درجے والے حضور نے فرمایا اللہ دے نبی اپنی قبراں میں زندہ نے، اگرچہ وہ زندگی اخروی ہے، اے جہان ہو رہا ہے او جہان اے تواڈے ساریاں دے موڈیاں دے نا فرشتے بیٹھے ہیں، کدی کسی نو دسیا جی آ تواڈی گڑی بوز والی یاد رہ جائے فرشتے کو پوچھ دیو بس میری یار گڑی کدھر ہی رہے گی، آ جتی کو اللہ کرے نہ ہی کچھ آوے۔ اللہ پاک دی قدرت ہے، کیمرہ لوایا ہے، پتہ نہیں انہوں جدو چلانے ہیں وہ انی حال پاندہ ہے پہ میں نو چلاؤ نہیں، ویسے اندہ میرا دل ہے بے دا سوچ میں لا دیتا کرا تاں جی ہر بندہ باخبر رہے۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے، توجہ ہے، میں عرض کر رہا شہید زندہ، اللہ دے محبوب فرمایا اللہ پاک نے اس زندگی تو میں نو اچھی زندگی آخرت چ دیتی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میں چلو ساری سورت پڑھنا تسی سبحان اللہ ضرور کہنی ہے، اے نہیں کہندے بے جی میں نا اگے تو اڈا شوق ہوندہ گرمی بکو کلفی کھاوی ہے ٹھنڈے ہو بھی ہون تسی ویسے ہی ٹھنڈے ہو گئے ہو۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اللہ فرماندے نے سوڑیا اس دنیا دی زندگی نالو ہزار درجے آپ دی آخرت والی زندگی بہتر ہے۔ اللہ تینوں میں حضور دے روزے تے لے جائے اور اتھے کسرت دے نال درود پاک پڑھن دی توفیق دے وے۔ میں انہاں بزرگاں دی زیارت کیتی ہے جنہاں نو روزانہ حضور دی زیارت ہوندی ہے، اور صرف خاصیت درود پاک ہے، اس واسطے میری منت ہے کہ درود پاک پڑھیا کرو، اپنے مرارہ نال وی سالے ثواب کریا کرو۔ اللہ دے نبیوں دا تے مقام ہی بلندے، صدیقین دی تے شان ہی بلندے، شہداء تے مقام ہی بلندے، لیکن درود شریف تواڈی انشاءاللہ نجات دا سبب بڑھے گا۔ پڑھو گے اسی ایڈے کنجوس نہیں، بولنے جیسی سخیاں، بولنے جیسی سخیاں، میں تے بحمد اللہ
حضور دے ختم نبوت دے شہداء نو بھی سلام پیش کرنا، آقا علیہ السلام دے غلام شہداء نو بھی سلام پیش کرنا، بدر دے شہداء نو بھی سلام پیش کرنا، احد دے شہداء نو بھی سلام پیش کرنا، ختم نبوت دے شہداء نو بھی سلام پیش کرنا، صحابہ دی غلامی وچ کٹ جان والیاں نو بھی سلام پیش کرنا، پاکستان واسطے قربانی دین والے پاکستان دی فوج نو بھی سلام کرنا، تے انہاں نو سلام کرنا جڑے ملک دی عزت دی خاطر، بہن دے عزت تے بیٹی دی عزت دی خاطر قربانیاں دے گئے۔ اللہ فرما دے نے والشہداء والصالحین۔ آیا ٹائم بھی کی تھوڑا جائے ہو گئے نا 35۔ لے چوتھا طبقہ ہے اللہ دے ولیاں دا، نیک لوگ۔ میرا دل ہے اگلا جمعہ پشانے اولیاء اللہ تے پڑھائیے۔ اب دیکھو میں کنا ٹائم دا پابند ہاں، تسی باویں ہوو نہ ہوو میں ہاں انشاءاللہ۔ تے انشاءاللہ سوار نو نا ایڑا سوار آ رہا ہے، ہر انگریزی مہینے دی پہلی سوار مغرب دی نماز تو بعد ایتھے مجلس ذکر ہوندی ہے۔ جیڑے دوست آ جاندے اللہ دا نام لے لینے ہیں، چونکہ اللہ دے نام میں جی سب کچھ ہے۔ اسی عاشق اللہ دے نام دے ہاں اور اللہ دا نام ہی لینے واسطے بیٹھے ہیں، بچدا اللہ دا نام ہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تے انشاءاللہ اس نسبت نال ساڑھے ایک دوست نے جانا انہاں آگے ہے صوفی دی کوٹھی، لیکن انہاں دی مہربانی ہے میں انہوں نے عرض کیتی ہو انشاءاللہ مغرب تو بعد اتھے بیان بھی فرمان گے۔ حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس نسبت نال کے ساڑھا ایک چھوٹا جا بچہ جنہیں تھوڑے عرصے وچ قرآن پاک حفظ کیتا ہے، یتیم بچہ ہے ماشاءاللہ، کھڑا ہو پتر ہے، محمد طلع اس دا نام ہے، قاری صاحب دا بھانجا ہے، یہ دا باپ فوت ہو گیا سی، یہ ماشاءاللہ میرے خیال ہے سال سوا سال ہویا ہے قرآن پاک حفظ مکمل کر گیا ہے ماشاءاللہ۔ ٹافیاں تینن میں کھوا چھڑیاں سی، تینن کہا پترو تھوڑا سوار نو انشاءاللہ چاول کھوا مانگا، ٹھیک ہے نا؟ خوشی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورت مکمل کر دے سر، پورا اٹھ ذبح کر دے سر، پورا اٹھ، ان اٹھا لے بیلی رہے نہیں، سمجھے؟ وہ ساڑھے اٹھا لے سارے مر گئے، اسی ان پیچھے بکریاں لے بھی نہیں رہے۔ اس واسطے سارے بھائی جیڑے آ سکتے ہو آ بھی سکتے ہو، تو پھر نہیں آج ساڑھی مسجد دا ماشاءاللہ جڑا کارپیٹ ہے گرم ہے، بسترہ میں دیاں گا، صبح ناشتہ بھی دیاں گا، جڑے آ سکتے ہو سکون نال پر سکون مولد۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ شان اولیاء اللہ تے ہوئے گا، اللہ پاک تو اٹھے تیرا